بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجمن پاسبان ادب سے بابر نثار کا سلام۔ سامعین اکرام، ادبی لمحات فکر میں ہم بات چیت کرتے ہیں شاعروں کی، ادیبوں کی، آرٹسٹوں کی، تخلیق کاروں کی اور فنکاروں کی۔ آج ہمارا انتخاب فیض احمد فیض ہیں۔ ان کی شاعری اور معاشرے پر ان کی شاعری کے اثرات پہ بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لاس اینجلس سے سید مزمل احمد سیاح۔ ان کی شاعری کا پہلا مجموعہ دار عشق 2017 میں شائع ہوا۔ لندن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم یشب تمنا صاحب۔ آپ کی نظموں اور غزلوں کا مجموعہ کتاب تنہائی 2011 میں شائع ہوا۔ ادبی تجزیوں، تبصروں، مضامین اور شخصی خاکوں کی کتاب اردو بستی لندن کی زیر نگاری 2017 میں کراچی سے شائع ہوا۔ السلام علیکم وعلیکم السلام یشب بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ فیض احمد فیض جدید دور کے باکمال شاعر 13 فروری 1911 کو سیالکوٹ کے کالا قادر میں پیدا ہوئے، جو اب فیض نگر کے نام سے مشہور ہے۔ فیض صاحب 10ویں جماعت میں تھے تو طلبہ کے ایک شعری مقابلے میں انہیں ایک مصرے پر غزل کہنے کو کہا گیا۔ یہ مقابلہ فیض احمد فیض صاحب نے جیت لیا اور منصف کے فرائض علامہ اقبال کے استاد محترم مولوی سید میر حسن ادا نے کی۔ فیض احمد فیض صاحب کو غزل ہی نہیں بلکہ نظموں میں بھی بہت دسترس حاصل تھی، بہت کمال کے شاعر تھے۔ گورنمنٹ کالج میں صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کے کہنے پر فیض احمد فیض نے نظم پڑھی جو علامہ اقبال نے بہت پسند کی تھی۔ جناب فیض صرف شاعری نہیں، نثر نگاری، انگریزی کے کامیاب صحافی اور منجھے ہوئے ڈرامہ نگار تھے۔ کا دل مظلوموں، کمزوروں کے لیے خوب دھڑکتا تھا۔ ظلم و جبر کے خلاف بولنے والوں میں ان کے اشعار بہت مقبول تھے، جیسے بول زبان اب تک تیری ہے، بول کہ لب آزاد ہے تیرے، بول کہ جاں اب تک تیری ہے۔ آئیے بات چیت کرتے ہیں جناب مزمل صاحب سے اور جناب یشب صاحب سے، یہ روشنی ڈالے فیض احمد فیض کی شاعری پر۔ تو مزمل صاحب، آپ فیض احمد فیض کی شاعری کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں؟ فیض احمد فیض کی شاعری، جب کبھی آپ کسی شاعر کی شاعری کا تذکرہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو اس کی شاعری پہ اثر انداز ہوتی ہیں چیزیں، ان میں ان لوگوں کے کمنٹس و خیالات ہیں جو آپ سے پہلے اس شاعر کے حوالے سے دے چکے ہوتے ہیں، اور آپ اس شاعر کو پراپر نہیں دیکھ پاتے ان لوگوں کے خیالات کی وجہ سے۔ تو جب آپ اس بھیڑ میں جہاں شاعر کی شاعری موجود ہے اور ساتھ میں لوگوں کے اپنے کمنٹس، احساسات، خیالات اس شاعر اور اس کی شاعری کے حوالے سے موجود ہوں، تو آپ کے لیے چیزیں بڑی گڈ مڈ سی اور دھندلا سی جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اس فوگ کو، اس دھند کو چھانٹنا ہو اور اس کے درمیان سے آپ نے، وہ کہتے ہیں کہ جو آرٹسٹ ہوتا ہے وہ مجسمے کو تراشتا نہیں ہے، وہ اس پتھر میں سے وہ ایکسٹرا پتھر جو شہکار کا پارٹ نہیں ہے ان کو صرف نکال دیتا ہے، تو شہکار نکل کے خود سامنے آ جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فیض احمد فیض کے حوالے سے جہاں لوگوں نے ان کی تعریفیں کی، وہاں بہت سارے، ہر شخص کے، لوگوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا، اللہ کو نہیں چھوڑا، تو نقاد موجود ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو نہیں پتہ لگتا کہ اصل بندہ کون ہے۔
यहाँ मगर मैं आप इन एक जी चीज बोलिए। वाज़ेह करना चाहता हूँ जी कि जी अहमद फैज़ के आखिरी अय्याम में तनकीद करने वाले लोग भी उनकी शायरी की अजमत को मानने लगे थे। हाँ, आखिर में यही होता है, पहले आप पे हंसते हैं, फिर लड़ते हैं, आखिर में आपको मान जाते हैं। बेसिकली ऑल ऑफ देम दे आर सेविंग देयर ओन फेस। आप किसी बड़े को उसका कद नीचा करने के चक्कर में कितना भी उस पे बोल लें, एंड पे जब आप मानते हैं तो जहां आपकी थोड़ी इज्जत में इजाफा होता है, वहां एक हिसाब से आपकी तजलील भी होती है कि अब माने हो आप उसको, बेसिकली अपना फेस सेव करने के लिए। तो ऐसा होता है। मैंने फैज़ अहमद फैज़ को जितना सुना है, उनकी ज़िंदगी के बारे में जितना उनको पढ़ा है, मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूँ सिर्फ, और मैं अपने इस प्रोग्राम के अंदर मैं उसी नज़रिए को साथ रखूंगा। फैज़ अहमद फैज़ झूठ नहीं बोलते थे, और उनको झूठे लोग, दोगले लोग, और वो इवन शायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस बात के कायल थे कि जो आपके दिल पे असर करती है चीज़, जिससे आप रेजोनेट होते हैं, आप वो बोलें। आप किसी और की ज़बान, किसी और का लहजा, किसी और को सामने रखते हुए ज़बरदस्ती शायरी ना करें। शेर जो ओरिजिनलिटी है शेर की, उसको आप सामने लेकर आएं, जो रियलिटी है। रियलिटी वो नहीं जो दूसरा समझते, रियलिटी वो जो आप समझते हैं, मतलब उसको गुडमुड ना करें। तो फैज़ की शायरी के हवाले से मैं कहूँगा कि सच्ची शायरी है, और क्योंकि शायरी करने वाला वो शख्स जो है, उसको झूठ पसंद नहीं था। यशत साहब, आपका क्या ख्याल है? बहुत शुक्रिया जनाब। मैं बहुत ममनून हूँ आपका कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया और मुझे अपने ख्यालात का इजहार का मौका दिया। आपकी मैं ज़रा अपने नवाजिश है। मैं इस हिसाब से अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैंने लंदन में फैज साहब के साथ एक मुशायरा पढ़ा है। माशाल्लाह, ये गुड। फैज साहब का इंतकाल 1984 में हुआ है, और ये मेरा ख्याल है जून जुलाई का महीना होगा जब यहाँ पे फैज साहब मौजूद थे। तो उनकी सदारत में एक मुशायरा था जिसमें मैं तो ज़ाहिर उस ज़माने में एक तालिब इल्म की हैसियत से ही था, लेकिन मैंने उनकी गज़ल पे, मिसरा पे गज़ल कही थी, तो उन्होंने पसंद भी की थी, और गर्दन हिला के जिस तरह से वो करते थे, सिगरेट उनके मुंह में होता था और ऐसे करके गर्दन वो कह इजहार करते थे। बहरहाल ये तो एक मेरा अपना जी हाँ, ज़ाती पहलू उनका बहुत अच्छा स्टाइल था। या अच्छा, फैज साहब के हवाले से हमेशा से गलत फहमियां रही हैं, और बाज़ औक़ात फैज साहब गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश नहीं करते थे। मसलन एक बात जो लेनिन प्राइज के हवाले से उन्हें मिला, तो उसके बाद कुछ कहानियां गढ़ी गई। फैज साहब ने कभी उसकी तरदीद की जरूरत महसूस नहीं की। वहां से उन्होंने इनाम भी लिया, और वहां मतलब उनके सारे मामलात भी थे, वहां आते जाते रहते थे, यहाँ लंदन में आते थे और दुनिया में भी जहां भी जा सकते थे जाते थे। ये जो भी मुजम्मिल ने एक बात की ना कि मतलब किसी के कहने पे शायरी नहीं करनी चाहिए, ये बात 100% अपनी जगह सही है, लेकिन फैज साहब का ताल्लुक चूंकि तरक्की पसंद तहरीक से था, और उनके यहाँ सारे मामलात एक मंशूर के तहत चलते थे, इसलिए फैज साहब के बारे में ये कहना कि उन्होंने किसी की लाइन टो नहीं की, ये मेरा ख्याल फैज साहब के साथ भी ज्यादती होगी। फैज साहब ने यकीनन तरक्की पसंद तहरीक वालों की लाइन टो की है और उस पर अमल पैरा रहे हैं। मैं जो आज एक मेरा ख्याल है कि शायद पहली बार इस हवाले से कोई बात की जा रही होगी। फैज साहब की पैदाइश 1911 की है। जी। पाकिस्तान 1947 में बना। इसका मतलब है कि जब पाकिस्तान बना है तो फैज साहब 36 साल के, तकरीबन 35-36 साल के होंगे। जी। अच्छा, वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुके थे, और बकौल उनके अपने वो अमृतसर में एमए कॉलेज में लेक्चरर होकर जा चुके थे, वहां पढ़ा रहे थे। 1947 तक फैज साहब की कोई ऐसी नज्म
ان کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے جس میں آزادی کے حوالے سے ان کے کوئی خیالات. مطلب ظاہر ہے جب انہوں نے 1936 میں ترقی پسند تحریک جوائن کر لی تو پھر ایک لائن کے تحت، اور چونکہ ترقی پسند تحریک والوں کی یا کمیونسٹ تحریک والوں کی ایک لائن تھی کہ پاکستان کی مخالفت نہیں کرنی ہے، تو وہ ایک ظاہر انہوں نے اسی حساب سے اس لائن کو ٹو کرتے ہوئے یہ. میں نے جب اس پہ دیکھا تو مجھے ابھی ایک نظم آپ نے شروع کی تھی ان کی کتاب نقش فریادی میں شامل ہے. بول کے لب آزاد ہے تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے، تیرا ستون جسم ہے تیرا، بول کے جاں اب تک تیری ہے. یہ ایک ایسی نظم ہے جسے آپ کھینچ تان کے اگر جنگ آزادی کے حوالے سے کہیں اس کا جوڑ لیں تو جوڑ لیں، ورنہ جنگ آزادی کے حوالے سے یا پاکستان کی تحریک کے حوالے سے فیض صاحب کی کوئی شاعری تب تک منظر عام پر میری نظر سے نہیں گزری. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ جب وہ کالج میں تھے تو اس وقت عمر کے لحاظ سے جو لوگوں میں تبدیلی ہوتی ہے تو ان کی اگر آپ عشقیہ شاعری اور محبت کی شاعری دیکھیں تو وہ کالج کے دور میں ان کی ساری شاعری اسی پر موجود ہے. تو یہ بالکل درست آپ کا تجزیہ ہے کہ ان کی شاعری جو ہے وہ قوم پر اس وقت تک نہیں تھی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. فیض صاحب ہو نے خود سکتا بھی ہے یہی کہا نظریہ ہو، کیونکہ وہ ایک نظریاتی شاعر تھے، ترقی پسند شاعر تھے. وہ تو انسان کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ وہ پسند کرتے تھے، وہ ہمیشہ حق پر بولتے تھے، تو وہ بعد میں شامل ہوا ہوگا. لیکن 1936 میں وہ شامل ہو چکے تھے، اس سے پہلے ان کے خیالات بھی بدل چکے تھے. لیکن اسی دوران آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ پاکستان بننے سے پہلے صرف فیض صاحب نہیں، تاثیر صاحب اور چراغ حسن حسرت اور دوسرے جو بخاری وغیرہ جو تھے وہ سارے آرمی میں جا چکے تھے. مطلب حالانکہ فرنگی کو پسند نہیں کرتے تھے. میں فیض صاحب کی حب الوطنی پہ شک نہیں کر رہا. میرا میں خیال ہے ان کہ کی فیض صاحب بذات خود بھی انہوں نے آرمی جوائن کی تھی تھوڑے عرصے کے لیے. میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ جب برٹش آرمی انہوں نے جوائن کیا ہے، یہ جب دوسری جنگ آزادی کے بعد، ظاہر محاذ پہ تو نہیں گئے تھے، وہ تو پبلسٹی ونگ تھا جو برٹش آرمی کا تھا، اس میں تھے یہ سارے لوگ جو تھے، چراغ حسن حسرت تھے یا ایم ڈی تاثیر تھے یا فیض صاحب تھے، یا اور بھی بہت سے لوگ اس زمانے میں گئے تھے. ان کے جانے کا مقصد کوئی مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ برطانیہ کو کوئی محفوظ کرنا چاہتے تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ جو استعمار ہمارے خلاف ہو سکتا ہے اس کو روکنے کے لیے برطانیہ کی مدد ضروری ہے، اور اسی لیے یہ سارے لوگ گئے. تو نیک نیتی سے گئے تھے، اس میں کوئی ان کی بد نیتی یا کوئی اور چیز شامل نہیں تھی. اس لیے کہ فیصلہ بہرحال ایک درد مند آدمی تھے، جیسا کہ انہوں نے خود بھی کہا ہے، کئی جگہ اس کا ذکر کیا ہے کہ مطلب جب وہ امرتسر میں تھے تو محمود الحسن صاحب اور ان کی بیگم رشید جہاں کے خیالات سن کے ان میں بڑی تبدیلی آئی. انہوں نے وہ 1936 کی جو ساری کانفرنس تھی اس میں سارا انہوں نے حصہ لیا اور کام جو کر سکتے تھے. لیکن میں جو ذرا سا ایک ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نا، کہ مطلب اس میں کوئی شک نہیں کر رہا کہ فیض صاحب بڑے شاعر نہیں تھے. فیض صاحب بہت بڑے شاعر تھے. ہمارے ہاں جو ایک 4-5 شاعر بڑے کہے جاتے ہیں، نذیر اکبر آبادی ہیں یا میر ہیں یا غالب ہیں، اقبال ہیں، اس کے بعد بلا مبالغہ فیض صاحب کا نام آتا ہے. بالکل اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. بعض لوگ تو ٹھیک کہہ نذیر رہے ہیں. اکبر آبادی کو نہیں مانتے، لیکن بہرحال ایک عوامی شاعر کی حیثیت سے، اور جس زمانے میں نذیر آئے تھے تو اس زمانے میں ان کا ایک اپنا مقام تھا. جو روٹی ہے آدمی اور اس قسم کے جو موضوعات، عوامی موضوعات ہیں، اس کی بنیاد پہ انہوں نے ایک اپنا مقام بنایا. یہ تو بہت بعد میں لوگوں نے اس کو تسلیم کیا کہ ہاں یہ بھی ایک شاعری کا رنگ ہے. تو اس وجہ سے مطلب فیض صاحب کا ایک اپنا مقام تھا. میں نے جو پہلے چیز عرض کی کہ وہ باتوں کی تردید نہیں کرتے تھے، جیسا ہے چلتے نہیں، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کسی سے مطلب اختلاف بظاہر نہیں کرنا. وہ کہتے تھے جو ہے لوگ اپنا کرتے رہے، میں اپنا کام کروں گا، لوگ اپنا کام کرتے رہے. اور یہ ان کی میرا خیال کہ انکسار، اور یہ دوسری ان کی خوبی تھی سب سے بڑی، کہ جس کی وجہ سے ان کی ظاہر ہے
ذات ظاہر ہے ہر آدمی کی ذات میں تضاد ہوتے ہیں. فیض صاحب کے تعلقات اہل سرود سے بہت ہیں. ہمارے یہاں لندن میں آتے تھے تو جہاں وہ ٹھہرتے تھے وہ ایک پوش علاقہ اور پوش لوگ تھے جن کے ساتھ ان کا وقت وہ ٹھیک ہے, لیکن ان کی شاعری پہ اس بنیاد پر تنقید نہیں کی جا سکتی کہ جی وہ شاعر اچھے نہیں تھے یا ان کی شاعری میں کوئی نقص تھا یا کوئی مطلب انہوں نے عوام کی بات نہیں کی, انہوں نے بالکل عوام کی بات کی. تو آپ کا کیا خیال ہے مزمل صاحب؟ نہیں یشرف صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کسی شاعر کو اس حوالے سے جو انہوں نے لندن کے پوش علاقے کا ذکر کیا تو آپ اس حساب سے ان کی شاعری کے اوپر کوئی وہ نہیں لگا سکتے بات. جہاں تک کہ فیض احمد فیض کا, میں بیسکلی اسی پوائنٹ کو لے کے چلوں گا جو میں نے اسٹارٹ میں ذکر کیا تھا. سچ اور جھوٹ کے درمیان, بہتر اور کم بہتر کے درمیان جو ایک بڑے شاعر کا وصف ہوتا ہے کہ وہ اپنے بہت سارے اشعار جس کو وہ اپنے پیمانے پہ تولتا ہے, بے شک دنیا کتنی اس میں واوے میں واہ ملائے اور کتنا اس کو اچھا کہے, بعض اوقات وہ تلف بھی کر دیتا ہے. میں اس حوالے سے بات کروں گا ان کے کالج کے زمانے کی. فیض کا وہ واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ ان کے استاد تھے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب. تو انہوں نے فیض کو کہا کہ تم نے اس مشاعرے میں پڑھنی ہے غزل, اور لیکن میں تمہاری یہ جو غزل جو تم لکھو اس کی میں تصحیح کروں گا, اس کے بعد تم نے پڑھنا ہے. تو فیض صاحب غلام مصطفیٰ تبسم کے پاس پہنچے نہیں, مشاعرہ سٹارٹ ہونے والا تھا. تو صوفی صاحب جو ہیں فیض صاحب کے کمرے کے ہاسٹل میں پہنچ گئے. جب وہ وہاں پہنچے تو فیض صاحب نہانے کے لیے گئے ہوئے تھے اور میز کے اوپر کوئی 30 اشعار جتنی لمبی غزل لکھی ہوئی تھی, کافی لمبی. تو وہ پریشان ہو گئے کہ یار اس نے اتنی بڑی غزل لکھ دی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو شارٹ کرنا ہے. تو جب وہ شارٹ کرنے بیٹھے تو ان کو سمجھ نہیں آیا کہ کون سا شعر جو ہے اس کو جانے دیں. سارا ایک سے بڑھ کر ایک تھا. شعروں کو موتیوں کی طرح پرونا جو ہے نا ان کا بہت بڑا فن تھا, بالکل بہت ماہر تھے اس چیز میں. تو ہوا یہ کہ انہوں نے وہ بیچارے نہیں کر سکے اس کو شارٹ, تو وہ ویسے ہی چھوڑ کے پرچہ واپس نکل آئے کہ چلو یہ نہا کے نکلے گا تو بھی پہنچتا ہے یہ. تو جب وہ ادھر انہوں نے غزل پڑھی تو اس غزل میں انہوں نے پڑھے کوئی 6-7 اشعار. ان کے جو استاد تھے, اور استاد بھی صوفی غلام مصطفیٰ تبسم, کوئی عام بندہ نہیں, تو وہ بڑے تلملائے. انہوں نے کہا فیض باقی اشعار کدھر ہیں مشاعرے کے بعد؟ تو فیض نے کہا کہ بڑی لاپرواہی سے اور کہ میں نے تو یہ تلف کر دیے, باقی وہ تھے نہیں, اپ ٹو دا سٹینڈرڈ نہیں تھے, تو میں نے تلف کر دیے, یہ تھے اپ ٹو دا سٹینڈرڈ. تو وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ تم نے کیا کیا فیض. ان کے سٹینڈرڈ کو دیکھیں وہ آپ, اور یہ ذکر ہے ان کے فیض احمد فیض جب پوری دنیا نے ان کے نقادوں نے مانا, اس ٹائم کا ذکر نہیں ہے یہ ذکر ہے ان کے کالج کے زمانے کا. اور وقت کے ساتھ ساتھ ہر شخص کے اندر ریفائنمنٹ آتی ہے اس کے فن کے اندر. تو فیض احمد فیض بلا وجہ فیض احمد فیض نہیں تھے. تو یہ میں بالکل مینشن کروں گا ادھر کے. دیکھیں غالب فیض صاحب نے ایک جگہ اپنے کتاب کے دیباچے میں ابتدائیے میں لکھا ہوا ہے کہ غالب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جو آنکھ قطرے میں دجلہ نہ دیکھ سکے وہ دیدہ بینا نہیں ہے, بچوں کا کھیل ہے. بالکل. اچھا فیض صاحب نے اپنی اسی بات کو اور غالب کی اسی بات کو انہوں نے کہا کہ جو آنکھ دجلہ میں قطرے میں دجلہ نہ دیکھ سکے وہ دیدہ بینا تو ہے ہی, لیکن اس کا کام صرف یہ نہیں ہے بلکہ مشاہدے کے ساتھ ساتھ مجاہدہ بھی ہے کہ بالکل. آپ نہ صرف خود دیکھ سکیں بلکہ دوسروں کو دکھا بھی سکیں. بالکل. تو ان کا خیال یہی تھا کہ مطلب جتنی زیادہ محنت کی جا سکے, جتنی زیادہ شاعری کو قابل قبول اور مطلب بنایا جا سکے وہ ساری ظاہر ہے. دیکھیں نا انہوں نے ساری زندگی دیکھیں ٹریڈ یونینزم کیا, انہوں نے صحافت کی, کچھ دوسرے کام کیے, کالج میں پڑھایا, پروفیسر اپنے عبداللہ کالج کراچی میں پرنسپل رہے, ادھر ادھر جو بھی تھا اس کے ساتھ مضامین لکھے, جو بھی کام کرتے تھے. لیکن ظاہر ہے جو ان کی پرائم اور بنیادی خوبی ہے وہ ان کی شاعری ہے.
بالکل یا بالکل کسی حد تک ان کی نثر بھی ہے. جی لیکن ظاہر ہے نثر سے شاعری جو ہے وہ زیادہ مقدم ہے ان کے لیے بھی. اور لیکن نا پاکستان میں بھٹو صاحب کے زمانے میں جو یہاں کی بلکہ پاکستان بننے کے بعد جو سائنس کی جو کلچر کی پالیسی وغیرہ جو تھی یا جو دوسرے ہمارے یہاں کے جو ثقافتی ادارے تھے ان کا خیال فیض صاحب نے پیش کیا. تو انہوں نے کہا تھا کہ کسی بھی ملک کے لیے یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں. انہوں نے ایک جگہ کا ذکر کیا ہے کہ میں کیوبا گیا تو انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو. انہوں نے کہا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں. فیض صاحب نے کہا کہ پاکستان. انہوں نے کہا پاکستان کہاں ہے, کیا یہ افغانستان میں ہے یا ہندوستان میں ہے. تو انہوں نے واپس آ کے کہا کہ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ کوئی چیز آپ کے ملک کی شناخت بنتی ہے. بالکل. اور اس بات کو طے کیا جائے کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ افغانستان کا حصہ ہے کہ ہندوستان کا حصہ, بلکہ یہ پتہ چلے کہ وادی یہ سندھ میں ہے اور اس میں مطلب ہمارے ہاں جو چیزیں مشہور ہیں مطلب کنچر جھیل ہے, یہ دوسری جھیلیں ہیں, سیف الملوک ہے, ان کو ہمارے کلچر کا اور ثقافت کا حصہ بنایا جائے تاکہ دنیا میں ہم بتا سکیں. لیکن نا ایک زمانے میں دنیا میں آپ دیکھیں تو وہ خاص طور پہ ویسٹ میں وہ کہتے تھے کہ کنٹری آف عمران خان, پاکستان از کنٹری آف عمران خان. مطلب شخصیات اس طرح سے بھی ہوتا ہے نا کہ مطلب پہچانے جاتے ہیں. ملک کس طرح سے پہچانا جائے گا؟ کسی شاعر کی وجہ سے. ہمارے یہاں تو کوئی اتنا بڑا شاعر نہیں ہے کہ جس کے نام کے ساتھ ہم کہہ سکیں گے جی ہمارا ملک کی شناخت شیکسپیئر ہے یا ہمارے ملک کی شناخت ایزرا پونڈ ہے یا دوسرے لوگ ہیں. یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے نا. لیکن ہمارے یہاں ایسی چیزیں ہیں اور انہی کی نشاندہی فیض صاحب نے کی کہ مطلب ان چیزوں کو ہمیں زیادہ سے زیادہ نمایاں کرنا چاہیے تاکہ ہمارے ملک کی جو ہمارے اپنے ملک کی مہنجو دوڑو کی یا دوسرے جو شناخت ہیں ہماری جو ہمارے علاقے ہیں ان کی ایک شناخت بنے تاکہ ملک کی شناخت بن سکے. جی ہاں. اور یہ بات میں واقعی بہت اچھا پوائنٹ ہے. اور میں خود بھی اپنے آرٹسٹوں سے, اپنے رائٹرز سے, ادیبوں سے, شاعروں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ واقعی اس ٹائپ کے شاہکار پیدا کریں جس سے جو ہمارے ملک کو ریپرزینٹ کر سکے, جو ہماری پہچان ہو. تو واقعی یہ بہت ہی زبردست. میں پہچان اور شناخت پہ ان کے پوائنٹ کو ایک ایکسٹینڈ کروں گا. یشا صاحب نے فرمایا ہے, انہوں نے فیض احمد فیض نے اسپیشلی یہ قطرے اور دریا کے حوالے سے ایک مرتبہ کہا تھا کہ آپ زمین پہ ایک ذرہ ہیں, آپ سمجھیں ایک قطرہ ہیں کسی دریا کا, آپ کہتے ہیں اور آپ کلیم کرتے ہیں, لیکن اس قطرے کا اس دریا سے اگر کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ کتنا بھی کلیم کرتا رہے, بولتا رہے, چاہے شاعری کرتا رہے, اس پوائنٹ آف ویو سے وہ لوگوں کے دل میں نہیں اترنی. اور وہ چونکہ اس کا ریئلٹی سے تعلق نہیں ہے, اس قطرے کا اس دریا سے تعلق نہیں ہے, تو شناخت کے لیے اور کسی چیز کو منوانے کے لیے اس چیز کا اس سے تعلق ہونا بڑا ضروری ہے, جس کا ہم اقبال کا مصرع ہے نا کہ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. بالکل. ہاں تو یہ بات تو ظاہر ہے فیض صاحب ظاہر ہے اس بات کو سمجھتے تھے کہ مطلب ہم لوگ اپنے ملک کے ساتھ دیکھیں. ایک دوسرا جو ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ مطلب فیض صاحب کسی بات کی ترتیب نہیں کرتے تھے. ایک زمانے میں ظاہر آرمی کے فوجی گورنمنٹ کے زمانے میں وہاں پہ کچھ لوگ ہندوستان بھی چلے گئے تھے, فہمیدہ ریاض چلے گئی تھی, باقاعدہ انہوں نے نوکری کی وہاں جا کے. تو وہاں کسی ثقافتی محفل میں ہائی کمشنر جو پاکستان کے تھے وہاں وہ باتیں ہو رہی تھی, تو فہمیدہ نے کہا کہ مطلب ہمیں تو ملکی حالات کی وجہ سے جلا وطن ہونا پڑا. تو فیض صاحب نے فوراً تردید کی, نہیں میں جلا وطن نہیں ہوا, میں اپنی مرضی سے آیا ہوا ہوں. حالانکہ فیض صاحب ہندوستان میں اس نقطہ نظر سے کبھی بھی نہیں گئے. یہاں برطانیہ میں رہے ہیں یا بیروت میں یا مطلب فلسطین میں رہے ہیں, ہندوستان میں تو اس نیت سے کبھی گئے ہی نہیں. لیکن بہرحال کچھ لوگ گئے بھی ہیں اور انہوں نے اس پہ ناز بھی کیا. بالکل. تو اس لیے فیض صاحب بعض چیزوں کی تردید نہیں کرتے تھے, لیکن جہاں ضروری ہوتا تھا وہاں بول بھی دیتے تھے. بالکل. وہ ان کا جو نظریہ تھا اور اس کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے, اور جہاں بھی غریب کی بات آئے, مظلوم کی بات آئے, وہ وہاں پر ضرور بولتے تھے, لکھتے تھے. اور جو ایسی تنظیمیں ہیں جو
غلاموں اور مزدوروں کے لیے بات کرتی ہیں، ان میں ان کے اشعار بہت مشہور ہیں اور پڑھے جاتے ہیں. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں ایرانی طلبہ جب یہ نہر سوئس کا واقعہ تھا تو اس زمانے میں ایرانی طلبہ پہ ظلم ہوا تو انہوں نے جو نظم لکھی ہے ایرانی طلبہ کے نام، بڑی خوبصورت نظم ہے. افریقہ کے حوالے سے انہوں نے نظم لکھی ہے، فلسطین کے حوالے سے نظم لکھی ہے، انہوں نے بیروت کے معاملات پہ نظم لکھی ہے. انہوں نے مطلب جہاں بھی ظلم ہوا ہے دنیا میں ظاہر ہے اس حوالے سے انہوں نے بات ضرور کی ہے. اور یہ ایک مطلب دیکھیں جو آدمی درد دل رکھتا ہے وہ درد دل رکھتا ہے، وہ مطلب بالکل وہ ایکس کے لیے درد دل یا وائی کے لیے درد دل رکھے گا ایکس کے لیے نہیں رکھے گا، یہ نہیں ہو سکتا. جس آدمی کو مطلب دل میں تکلیف ہے اس کے لیے اس کے دل میں سب کے لیے درد ہوگا. تو اس بالکل لیے ان کی مطلب بہترین نظموں میں سے مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں اس نظم کے دو ایک اشعار آپ کو سنا دوں بالکل بالکل ایرانی بالکل. طلبہ کے نام. آپ بات جاری رکھیے، میں دیکھتا ہوں اس کو. جی بالکل بالکل یہی ہے کہ جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے. فیض ہاں کے جی یہاں ایک بہت اچھی چیز یہ کہ آپ کو باقاعدہ حق اور باطل کے درمیان واضح تمیز کا عنصر دکھائی دیتا ہے. بالکل. لیکن نا ان کی نظم ایرانی طلبہ کے نام اور امن اور آزادی کے حوالے سے، یہ کون سخی ہے جن کے لہو کی اشرفیاں چھن 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 دھرتی کے پہم پیاسے کشکول میں ڈھلتی جاتی ہیں، کشکول کو بڑھتی جاتی ہیں. یہ کون جمع ہے ارض عجم، یہ لکھ لطف جن کے جسموں کی بھرپور جمانی کا کندن یوں خاک میں ریزہ ریزہ ہے، یوں کوچا کوچا بکھرا ہے. اے ارض عجم اے ارض عجم، کیوں نوچ کے ہنس ہنس پھینک دیے ان آنکھوں نے اپنے نیلم، ان آنکھ ٹھونٹوں نے اپنے مرجان، ان ہاتھوں کی بیکل چاندی کس کام آئی کس ہاتھ لگی. مطلب طویل نظم ہے. میں مطلب انہوں نے اسی طرح سے انہوں نے افریقہ کے بارے میں کم بیک افریقہ بڑی خوبصورت نظم ہے. فلسطین کے حوالے سے ان کی بڑی اچھی نظم ہے. بیروت کے حوالے سے وہ تصویریں تو مطلب یہ تو بات بالکل ہم لوگوں کی آنکھوں کی سامنے ہے کہ جب یہ بیروت پہ حملہ کیا ہے اسرائیل نے تو فیض صاحب وہاں موجود تھے اور اس حملے میں ان کی جان جاتے جاتے بچ گئی. تو اس وجہ سے مطلب ان کے نظریات کے حوالے سے کوئی دو رائے نہیں ہے، ان کی حب الوطنی کے حوالے سے کوئی دو رائے نہیں، کوئی نہیں، بالکل کوئی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا. ان کی شاعری میں اگر آپ دیکھیں تو نظم بھی بہت بھاری ہیں اور غزلیں بھی بہت بھاری ہیں. اور فیض احمد فیض ایک شاعر تھے کہ ان کے شعر پڑھے نہیں جاتے تھے، وہ گلی گلی میں گنگنائے جاتے تھے. جی تو جی بالکل ان کی شاعری چاہے بڑے بڑے گلوکاروں نے گائی ہے. جیسے میں اگر آپ کہیں تو میں ایک گنگنا بھی دیتا ہوں. ان کی بہت بسم مشہور اللہ. بالکل غزل ہے، گلوں میں رنگ مہدی حسن. بھرے بادلوں واہ بہار چلے، گلوں میں رنگ بھرے واہ بادلوں بہار واہ چلے، چلے بھی آؤ کے گلشن کا واہ واہ. کاروبار چلے، گلوں میں رنگ بھرے. پھر وہ کہتے ہیں مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، واہ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں. واہ جو کوئے واہ یار سے نکلے تو واہ. سوئے دار چلے. اب یہ جو غزلیں جو ہیں اتنی گائی جاتی ہیں اور اس زمانے میں ابھی بھی بہت مقبول ہیں. پھر لیکن میں ایک انہوں بات نے عرض کروں جی کہ چونکہ فارسی روایت سے فیض صاحب پوری طرح واقف تھے
انہوں نے وہاں سے مطلب مصرے بھی اٹھائے اور وہاں سے مطلب غنائیت کا جو پہلو فارسی میں ہے وہ بھی لیا. دیکھیں غزل گانے کے لیے اس میں غنائیت ہونی ضروری ہے. بالکل. اگر اس میں غنائیت نہیں ہے تو اس میں اس کو گانے والے کو بہت مشکل پیش آئے گی. میرا خیال کہ پاکستان میں 2-3 لوگ ہیں جن کی غزلیں مہدی حسن نے، ملکہ پکھراج نے بھی، اور فریدہ خانم نے، روشن آرا بیگم نے. ہم اس کے بعد تو دیکھیں مطلب گے تو بہت ملکہ اس میں کیا نام سوریا ملتانی گر وغیرہ، نور جہاں نے، مطلب وہ اس کا سبب یہی ہوتا تھا کہ مطلب ان کے یہاں غنائیت بہت تھی. اور غزلیں ظاہر ہے باہر خوبصورت غزلیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، صرف غنائیت کی بات نہیں ہے، غزلیں بھی خوبصورت ہے. اور دیکھیں کسی بھی شاعری کے، کسی بھی گانے والے کی چیزیں صرف اس کے گانے سے نہیں ہوتی، اس میں شاعری بھی ہوتی ہے، اس میں موسیقی بھی ہوتی ہے. 3 پہلو اس کے ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل 3 چیزیں ہیں کہ مطلب شاعری اچھی ہے، موسیقی اس کی اچھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا گانے والا اچھا ہے. اگر تینوں میں سے ایک چیز بھی کم ہو جائے تو ظاہر نقص آ جاتا ہے، اس میں پھر کمی آ جاتی ہے. تو فیض صاحب ان معنوں میں خوش قسمت آدمی بھی تھے. اس میں مطلب دیکھیں اللہ کا کرم ان پہ بہت زیادہ تھا کہ ان کے جو ارد گرد لوگ تھے، ان کے چاہنے والے، مطلب میں ذاتی طور پہ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو فیض کے حافظ، آپ پورا جو ہے نسخہ ہے وفا، اس کو کہیں سے چھیڑ دیجیے، وہ آپ کو شروع کر کے بتا دیں گے کہ کون سی نظم اور کون سی غزل کہاں ہے. تو یہ مطلب فیض صاحب کی محبت کرنے والے بے شمار، اور دنیا کے ہر کونے میں جہاں جہاں بھی اردو بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے. تو فیض صاحب اس معاملے میں خوش قسمت بھی تھے، بہت خوش قسمت. اور میری بھی ایک خوش قسمتی ہے کہ فیض صاحب کی صاحبزادی سلیمہ ہاشمی میرے چند اچھے استادوں میں سب سے اوپر میں ان کا نام لیتا ہوں، سلیمہ ہاشمی کا. تو جب فیض صاحب کی جو نظم تھی ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، تو اس پہ انڈیا میں کافی فساد ہوئے تھے اور بہت اچھالا گیا تھا، بہت تنقید کی گئی تھی. تو سلیمہ ہاشمی اس زمانے میں انڈیا گئی تھی اور اس کا جواب دیا تھا. تو یہ بلکہ ریسنٹ یہ جو مطلب انڈیا میں حالات ہوئے ہیں 5 اگست پچھلے سال کے بعد، اس کے دوران بھی یہ نظم کی بہت بڑی شہرت لا جو آیا تھا ایک سٹیزن لا کے حوالے سے. تو اس زمانے میں بھی یہ نظم جو تھی بہت وہاں پہ، مطلب ہم تو اپنے ملک میں گاتے ہی تھے، یہ انڈیا میں بھی گائی جا رہی تھی، اور اس پہ بھی گورنمنٹ کو بڑی تشویش تھی. بالکل بالکل. تو ان کی شاعری، جو فیض احمد فیض کی شاعری صرف پاکستان میں نہیں انڈیا میں بھی بہت مشہور تھی. بلکہ جو بیدی جو شاعر ہیں انہوں نے فیض احمد فیض کی زمین پہ ان کے لیے شعر پڑھا تھا کہ ہوا جو تیر نظر نیم کش تو کیا مزہ تو جب ہے کہ سینے کے آر پار چلے. تو یہ شاعر کی عظمت ہوتی ہے کہ جس کے اوپر دوسرے بڑے بڑے شاعر جو ہے وہ ان کو سنتے ہیں، اور ایک عوام جو لیکن سچی بات یہ ہے کہ ترقی پسند تحریک نے بر صغیر کو میرا خیال ہے کہ صرف ایک شاعر دیا ہے، اور کیونکہ شاعری میں بالکل، چونکہ فیض صاحب کے علاوہ اور فیض صاحب کے قد کا کوئی شاعر ہندوستان میں موجود نہیں، اور ظاہر پاکستان میں تو وہ مانے ہی جاتے ہیں. مطلب وہاں ترقی پسند تحریک میں بڑے نام ہیں، مخدوم محی الدین ہے، سردار جعفری ہیں، یا دوسرے لوگ ہیں. لیکن جو شاعری فیض صاحب نے کی ہے اور جو پذیرائی فیض صاحب کو ملی ہے، وہ کسی اور کو اس کا عشر اشیر بھی نہیں ملا ہوگا. تو سامعین، آج ہم نے فیض احمد فیض پر بات کی. ٹائم تھوڑا لیمیٹڈ ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں کو یہ پروگرام پسند آیا اور فیض احمد فیض کے بارے میں اور بات چیت سننی ہو یا کوئی کامنٹس ہو آپ کو اس پروگرام پہ یا فیض احمد فیض پر، تو ہمیں ضرور مطلع کیجیے. انجمن پاسبان ادب کی ویب سائٹ پہ، پیج پہ، اور ادبی لمحات فکر کی طرف سے ہم اور بھی پروگرام پیش کریں گے جس میں دوسرے شعراء اور ادیبوں کو لایا جائے گا اور ان پہ بات چیت کی جائے گی. اگر آپ اس پروگرام میں حصہ بھی لینا چاہیں تو ہمیں ضرور کامنٹس میں اپنے شوق کا اظہار کیجیے گا.
آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ دوسرے پروگرام کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوگا. بہت شکریہ یشب تمنا صاحب اور نوازش. بہت شکریہ مزمل صاحب. جی جی نوازش. بہت اچھی باتیں بہت ہوئیں، شکریہ. بہت اچھی چیزیں ہمیں پتہ چلیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ایسے پروگرام ہوتے رہیں گے. انشاءاللہ. انشاءاللہ بالکل. اللہ بہت حافظ. شکریہ. اللہ حافظ.